کہ آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایم انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک پوئم کو کریٹیکلی اپریشیٹ کریں، اس کو کیسے انالائز کریں، اس پر ایک کمپریہنسو نوٹ کیسے لکھیں۔ اگر وہ آپ کو پوئم آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کے کورس میں موجود ہے، تو اس کو کیسے آپ انالائز کریں، اس کو کریٹیکلی اپریشیٹ کیسے کریں، اس پر کیسے آپ اس کا تجزیہ کریں۔ یا اگر آپ پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک ان سین نظم میرے پاس آ گئی ہے، تو اس کو کیسے انالائز کرنا ہے، اس کو کیسے کریٹیکلی اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، تو یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے آنے والا ہے، اور ویڈیو بہت ہی آپ کے لیے انفارمیٹو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لٹریچر کی دنیا میں پوئمز کی طرف، پوئٹری کی طرف، کہ کس طرح ایک پوئم کو جو آپ کو پیپر میں آتی ہے، آپ کے امتحان میں آتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کریٹیکلی ایگزامن کریں، اس کی اپریسیشن کریں، تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے وہ ایک بہترین قسم کی، امپریسو قسم کی کریٹیکل اپریسیشن بننے جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو دو طرح کی پوئمز ملیں گی۔ ایک پوئمز وہ ہوگی کہ آپ کے جو کورس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو پوئمز ملیں گی۔ اب وہ مختلف قسم کے رائٹرز ہوں گے تو پوئمز کی مختلف ہوں گی۔ ایک تو آپ نے ان کو کریٹیکلی اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سوال پوچھا جاتا ہے۔ دوسرا ایک سوال پوچھا جاتا ہے ایک امتحان میں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے، یا کئی دفعہ ٹائٹل بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا اور کئی دفعہ ٹائٹل ہوتا بھی ہے، لیکن وہ پوئم بالکل آن سین ہوتی ہے، آپ نے سب سے پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں ایک پوئم کو کیسے تیار کرنا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ جس سے وہ ایک بہترین قسم کی کریٹیکل اپریسیشن بنے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کریٹیکل ریڈر بننا ہوتا ہے، جسٹ ریڈر نہیں بننا ہوتا، آپ نے کریٹیکل ریڈر بننا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے پوئم موجود ہوتی ہے تو آپ نے، اب یاد رکھیے گا کہ پوئٹری جو ہے نا، یہ پوئم جو ہوتی ہے یا پوئٹری، یہ بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتی ہے، ان کو یہ بورنگ لگتی ہے، ان کو وہ اس کو ڈیفیکلٹ ان کو لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ڈس لائک بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس سے فیئر بھی ہوتا ہے پوئٹری سے، اور یہ سمجھ نہیں آتی چونکہ پوئٹری کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو لگتا ہے کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں کچھ ڈیفیکلٹ بھی ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ پوئٹری کے اندر یا ایک پوئم کے اندر کچھ بھی رائٹ یا رانگ نہیں ہوتا۔ پوئٹری ہوتی ہے، آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے رائٹ اور رانگ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ نے جس طرح اس کو سمجھا ہے، آپ نے اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو کیسے لیا ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو کیسے جسٹیفائی کر پا رہے ہوتے ہیں، یہ والا آپ کا کمال ہوتا ہے۔ ایک بات دوسری یہ کہ جب آپ پوئٹری پڑھیں تو پوئٹری چونکہ ایک امیجنیشن اس پہ پیک پہ ہوتی ہے، بہت زیادہ امیجنیٹو کام ہوتا ہے، تو آپ نے پرسکون رہنا ہوتا ہے، کام رہنا ہوتا ہے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینی ہوتی، سٹریس فری ہو کے آپ نے پوئم کو پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اگر ویسے تیار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیپر سے پہلے یا پیپر کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہے پوئم، بالکل نئی پوئم ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے بالکل پرسکون ہو کے اس کو پڑھنے ہوتا ہے۔ تو ایک میں آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں اس کے لیے، اس کو کانسیپٹ کو کہتے ہیں اے ہٹ پوئم۔ اے علیحدہ ہے، ہٹ HIT ہٹ، اور آگے POEM پوئم، اے ہٹ پوئم۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک میتھڈ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ اے ہٹ پوئم، چونکہ جو پوئم آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتی ہے، تو وہی ہٹ پوئم ہوتی ہے، وہی اصل پوئم ہوتی ہے، وہی بہت ضروری پوئم ہوتی ہے۔ اور جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ایک آ جاتی ہے پوئم، آپ نے اس کو کریٹیکل اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہٹ پوئم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کانسیپٹ میں نے لیا ہے کہ اے ہٹ پوئم۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ آپ کے پاس جب پوئم آتی ہے تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے دوران، اب سب سے جب پہلی آپ ریڈنگ کرتے ہیں اس کے دوران آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی آپ کو
ڈیفیکلٹ ورڈ ملتے ہیں پوئٹری کے اندر، آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے۔ انڈر لائن کرنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو جو انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آپ نے جو لفظ ہیں انڈر لائن، ان کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہاں لفظ مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن کانٹیکسٹ میں کچھ نہ کچھ مطلب دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس پوئم کے اندر کوئی کوٹیشن 1 2 3 زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور کم از کم ایک کوٹیشن ایسی ضرور ہوتی ہے اس پوئم کے اندر جو اس پورے کا کرکس ہوتی ہے، وہ اس پورے کا جسٹ ہوتی ہے، وہ پورے کا اصل پیغام وہی ہوتی ہے پوئم۔ تو آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا ہے ساتھ میں، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ والا کام کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہٹ پوئم والا کانسیپٹ ہے، یاد رکھیے گا سب سے پہلے دیکھیں کہ اے مین اباؤٹ، واٹ از اٹ اباؤٹ۔ اب یہاں پر اٹ از اباؤٹ مین یہ سب سے پہلے آپ کو کون سی چیز بتائے گی؟ یہ آپ کو اس پوئم کا ٹائٹل بتائے گا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ اگر ٹائٹل نہیں ہے کسی پوئم کا لکھا ہوا تو پہلی لائن آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں، اسی کو آپ نے ٹائٹل تصور کرنا ہوتا ہے، پہلی لائن کو۔ یعنی پیپر میں جو آتا ہے نا ایک کہ کرٹیکل اپریشیٹ کرے اس کو، ایک کرٹیسزم کے پیپر میں یہ آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، تو وہاں پر جو پہلے فکرہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ پوئم ہے کس کے بارے میں، وہی ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ویسے تیاری کریں تو اس ٹائٹل کو سب سے پہلے آپ یہی میں کر رہا ہوں کہ اے ہٹ پوئم والی بات کر رہا ہوں، اے مین اباؤٹ، اباؤٹ مین اباؤٹ ٹائٹل، اباؤٹ واٹ اٹ از ڈسکسڈ، کہ اس کے اندر نا یہ ہے کیا، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کے جو ٹائٹل ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب آپ نے سب سے جب یہ سمجھ لیا کہ اس کا ٹائٹل کس کے بارے میں ہے تو وہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یا کچھ کہیں پر رف لکھ لینے ہوتے ہیں کہ اس ٹائٹل سے یہ والی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایچ ہٹ سے ایچ لیا ہم نے، تو ایچ مین ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، کہ آپ اس دیکھیں کہ وہ جتنی بھی پوئم ہے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ کس ایج میں لکھی گئی، اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کے رائٹر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پوئم جب لکھی گئی تھی تو اس دور کو اس ایج کا سوشل کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا ایتھیکل کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مورالٹی کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا اکنامکس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا ریلیجیس کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس دور میں نامز کیا تھی، ویلیوز کیا تھی، سوچنے کا انداز کیا تھا، سائنس کہاں پہنچی ہوئی تھی، فکشن کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہٹ میں دوسرا جو لیٹر ہے وہ آئی ہے، تو آئی مین امیجری۔ اس میں آپ نے یہ پڑھتے ہوئے پوائم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی امیجری یوز ہوئی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم لفظوں میں نہیں سوچتے، ہم امیجز میں سوچتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ لفظوں میں نہیں سوچتا، ہم امیجز میں سوچتے ہیں، ہمیشہ ہمارے دماغ میں امیجز چاہتے ہیں۔ تو جب یہ پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ لفظ، وہ جو لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ لائن جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے پیج پر ہے، تو وہ سارا نا آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی امیجری بن رہے ہوتے ہیں، کوئی امیجز بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کے اس کے امیجز ہیں۔ اب وہ نیچر سے بھی امیجز لیے ہوتے ہیں، اس نے اپنے انڈسٹریل لائف سے لیے ہوتے ہیں، اس نے ایگریکلچرل لائف سے لیے ہوتے ہیں، اس نے ڈیلی لائف سے لیے ہوتے ہیں، اس نے ہاؤس ہولڈ کی چیزوں سے لیے ہوتے ہیں، اور اس نے اسٹریٹ سے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مختلف امیجز جو ہے نا یہ ویری کرتے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو ہٹ کے اندر تیسرا لیٹر وہ تھا ٹی۔ اب یہ آپ نے ٹیکنیک دیکھنی ہوتی ہے کہ جب یہ پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو ٹیکنیک کون سی یوز کی ہے، کہ آیا اس کی اندر جو فگرز آف سپیچ کون سی یوز ہوئی ہے، اس نے سمبلی یوز کی ہے، اس نے میٹافر یوز کیا ہے، اس نے سمبولزم یوز کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں جن کو فگرز آف سپیچ کہتے ہیں، کہ اپنی بات کو اس میں وزن بڑھانے کے لیے رائٹر نے کن کن چیزوں کا سہارا لیا ہے۔ تو اب ہٹ کے بعد اے ہٹ، اور اس کے بعد تیسرا میں نے لفظ بتایا تھا اس کانسیپٹ کے اندر پوئم، تو پی سے یاد رکھیے گا پرسنل ریسپانس۔ اب پرسنل ریسپانس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک پوئم پڑھنے کے بعد یہ جو آپ کو پوئم نظر آتی ہے، جو پیپر میں آپ کے پاس پوئم آتی ہے، وہ پوئم آپ نے ہو سکتا ہے کہ پہلے پڑھی ہوئی بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھی ہوئی نہ بھی ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ نیو کرٹیسزم بھی اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کے لیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوئم ہے تو پوئم کے لیے آپ کے پاس کوئی کانٹیکسٹ کا آپ نے نہیں پتا، لکھنے والے کا بھی نہیں پتا، یہ پیپر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ویسے امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو آپ کے کورس میں پوئم ہے تو ان کے لیے یہ نہیں ہے، اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ پتا ہوتا ہے ہسٹوریکل۔ لیکن یہاں پر آپ کو چونکہ کانٹیکسٹ کا نہیں پتا، آپ کو رائٹر کا بھی نہیں پتا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ورڈز آن پیج آر دا سورس آف میننگ،
کیسے لفظ یوز کیے ہیں اس نے، کیسی فریزز یوز کی ہیں، کیسے فکرے کو لمبا فکرہ ہے، لمبا فکرہ جو ہے وہ چھوٹا فکرہ ہے، کئی دفعہ فکرہ جو ہے ایک لفظ بھی لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ پوئٹری میں، اچھا اس کے اندر اس نے کوئی رائم سکیم رکھی ہے کہ نہیں. تو یہ سارے نا آپ کا پرسنل رسپانس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وہ جو پوئم آپ کے پاس اس سے آپ کو کیا فیلنگز آتی ہیں، آپ کی امیجری کیا بن رہی ہے، آپ کا اس کے لیے کانسیپٹ کیا بن رہا ہے. تو پرسنل رسپانس میں نا آپ نے جب آپ کسی پوئم کو انٹرپریٹ کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا پرسنل رسپانس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو انٹرپریٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے اپنی تمام سماجی ویلیوز کو ساتھ لے کے، آپ جس طرح آپ کی پرورش کی گئی ہے اس کے تمام ایلیمنٹ ساتھ لے کے، آپ اپنے ایموشنز کو ساتھ لیں گے، آپ اپنے فیلنگز کو ساتھ لیں گے، آپ اپنے تھنکنگ پیٹرن کو لیں گے، آپ اپنے سوشل بیک گراؤنڈ کو، مذہبی بیک گراؤنڈ کو، آپ اپنے اکنامیکل بیک گراؤنڈ کو، آپ اپنے مورالٹی کے بیک گراؤنڈ کو، نامز ویلیوز کو، آپ کے اندر جو کچھ بھی آپ کی لائف ہے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ پوئم کو انٹرپریٹ کر پائیں گے. اس کو کہتے ہیں پرسنل ریسپانس. اس کے بعد یہ پوئم میں دوسرا لفظ آتا ہے، لیٹر جو ہے وہ آتا ہے او، تو اس کے لیے آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو پوئم ہے تو اس کے اندر اس کی کس طرح کی آرگنائز کیا ہے اس نے. آیا یہ بہت لانگ ہے نظم ہے، چھوٹی سی نظم ہے، اس میں تھوڑے سے فکرے ہیں، زیادہ فکرے ہیں، آیا ان کے درمیان وہ ایبسٹریکٹ تو نہیں ہے، وہ کنکریٹ ورڈ اس نے لفظ یوز کیسے کیے ہیں، لفظوں کو کیسے اس نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ آپ نے سمجھنی ہوتی ہے. اس کے بعد پوئم میں تیسرا لیٹر آتا ہے ای. تو ای جو ہے ای مین ایموشن. ایموشن مین کہ اس کی ٹون کیا ہے، اس کا موڈ کیا ہے. اور اب یہ اس کا جو نا ٹون کیا ہوتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ آف دا اسپیکر. جو پوئم ہے نا اس کا پوئم ذرا رائٹر ہی پوئم لکھتا ہوتا ہے، پوئٹ لکھتا ہے، تو وہ ایک اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. مثلا یہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہیپی ٹون بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے سیڈ ٹون بھی ہو سکتی ہے، پیسمسٹک ٹون بھی ہو سکتی ہے، آپٹیمسٹک ٹون بھی ہو سکتی ہے. اس علاوہ وہ فرینڈلی بھی ہو سکتی ہے، انفرینڈلی بھی ہو سکتی ہے، لولی بھی ہو سکتی ہے، رومانٹک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو نا مطلب لونلی قسم کی ٹون بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈسٹرکٹیو ٹون بھی ہو سکتی ہے، کنسٹرکٹیو ٹون بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایگریسو بھی ہو سکتی ہے، یہ فرینڈلی بھی ہو سکتی ہے، یہ لونگ بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں نا یہ اس کو آپ نے یہ ایموشنز کے اندر آتی ہیں. اور جی اس کے بعد جو اس کے اندر آپ کو چیز ملتی ہے، میں نے ابھی بتایا تھا اے ہٹ پوئم. تو لاسٹ لیٹر آپ کے پاس رہ جاتا ہے ایم. تو ایم جو ہے نا یہ اسٹینڈ فار میسج. اب میسج جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی پوئم کو لکھتے ہیں تو جو سب سے خاص چیز ہوتی ہے وہ اس کی پوئم ہوتی ہے، اس کا جو پوئم کا میسج ہوتا ہے. اب آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سمجھ لی ہیں، تو سمجھنے کے بعد اب آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ اپنے ان کو پیپر پر لکھنا ہوتا ہے. تو اب آپ نے دو کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے لکھنے کے لیے کہ جو کوئی لائن آپ کو لگتی ہے کہ اس پوئم کے اندر یہ سب سے بہترین لائن ہے، آپ نے اس لائن کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. اس لائن کو آپ اپنے سب سے پہلی اپنے لائن کے طور پر لکھ کر اپنے جہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، تو وہاں پر آپ بتا دیں کہ اس لائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوئم اس کے بارے میں، آگے اس کو ایلیبوریٹ کریں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسی پوئم کے ٹائٹل کو لے لیں اور یہ بتا دیں کہ دس ویری ٹائٹل ٹیل دس اینڈ دس، کہ یہی ٹائٹل ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کسی اور جگہ سے کوئی کوٹیشن لے کے تو اگر ڈسکس کروں گا تو وہ اس سے ریلیٹ ہو جائے گی، تو آپ اس سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. اور اپنے اس کو سٹارٹ میں بے شک آپ ٹائٹل کو ڈسکس کر دیں، وہ جو مین اس کی لائن ہے اس کو آپ ڈسکس کر دیں. اس کے بعد آپ نے جب اس کو پیرافریز کرنا ہوتا ہے، اس کو پیرافریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے وہ تو شاعری کی شکل میں نا، آپ نے اس کو نثر کی شکل میں اس کو لکھنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ کی جتنی بھی اس نے چیزیں یوز کی ہوئی ہیں اب آپ اس کو لکھتے آئیں گے، چلتے آئیں گے. تو یہ چیزیں پھر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے ٹائٹل کے بارے میں بتانا ہے کہ ٹائٹل کس کے بارے میں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ لکھی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے امیجری کیسی یوز کی ہوئی ہے اس نے. اس کے علاوہ فگرز آف اسپیچ کون سے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پرسنل رسپانس کیا ہے پوئم کے بارے میں، اس کی آرگنائزیشن اس نے کیسے کی ہے، اس کے ایموشنز، اس کے اندر ٹون کیا ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ لوگوں نے نا اس پوئم اس کے لیے پولیٹیکل کانٹیکسٹ ضرور ڈسکس کرنا ہے، سوشل کانٹیکسٹ ضرور ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اکنامیکل کانٹیکسٹ ہے، اور یہ جو ریلیجیس کانٹیکسٹ ہے، ان سب کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اس کی جو ٹون ہے، کانٹیکسٹ ہے، اسٹرکچر ہے، آرگنائزیشن ہے، ان سب چیزوں پر آپ نے
کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے، تب وہ آپ کی کریٹیکل اپریسیشن بنتی جاتی ہے۔ اور ایک جو اس میں اب جب آپ یہ سارا لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں وہاں لکھتے ہوئے کہ یہ جو لائن یہاں پر بیان کی گئی ہیں شاعری میں، ان سے ریلیٹڈ کوئی اور لائن آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کسی ناول کا حوالہ آ رہا ہے، کسی ڈرامہ سے حوالہ آ رہا ہے، کوئی کوٹیشن آ رہی ہے کسی کی، ڈرامٹسٹ کی، ناولسٹ کی، کسی اور پوئٹ کی کوئی بات آ رہی ہے، کسی فلاسفر کی کوئی بات آ رہی ہے، کسی سائنٹسٹ کی کوئی بات آ رہی ہے، کوئی آپ اپنی بات، وہ ساری نا آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کرنے کے بعد آخر میں جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ نے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میسج آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میسج میں نا پھر آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آپ نے ریڈنگ کر لی، جسٹ ریڈنگ کی، آپ نے اس کو پیرافریز کیا، آپ نے اس کو ترجمہ کیا، پھر دوسرا آپ نے اس کو دوسری ریڈنگ میں آپ نے اس کے تھیمز جان لیے، تیسری ریڈنگ میں آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس پوئم کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، میرے لیے کیا پیغام ہے اور پوری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے۔ اب آپ نے اس پیغام کو روکنا نہیں ہوتا، اس پیغام کو آپ نے یونیورسلائز کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بار یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے پوئم آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ٹون جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پیسمسٹک ہے، یعنی ٹوٹلی پیسمسٹک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو، وہ رائٹر نے اس لیے لکھی ہے کہ وہ آپٹیمسٹک پیسمسٹک کی چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اصل میں وہ اس کا ٹون آپٹیمسٹک ضرور، پیسمسٹک ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے خوبصورت میسج نکالنا ہوتا ہے۔ اب جو میسج آپ نے لکھا وہی میسج کیا ہوتا ہے، وہی آپ کو تھیم ہوتا ہے آپ کا، کہ وہ آپ کو سکھانا کیا چاہتا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس پوئم میں جو لفظ استعمال کیے ہیں، پھر آپ اس پوری پوئم میں سے ہر اس لائن میں سے ایک لفظ لے سکتے ہیں، کم از کم 5-10 لفظ آپ لے سکتے ہیں، 15، اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہ جو لفظ اس نے لکھے ہیں، اور اچھا ایک لفظ لکھا ہے نا آپ نے، اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر کر کے کوما ڈال کے دوسرا لفظ، پھر اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر، پھر تیسرا لفظ کوما ڈال کے، پھر اس کو انورٹڈ، 10-15 لفظ آپ نے ڈھونڈنے ہیں جو آپ نے اس کو بتایا ہے نا کہ اس کا، آپ بتائیں گے کہ یہ جو اس نے لفظوں کا استعمال کیا یہ اس کے ٹائٹل کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اس کی امیجری جو یوز ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اس کی جو فگرز آف سپیچ ہے ان کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس پوئم کی اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس نے لفظوں کا صحیح استعمال کیا ہے صحیح میسج پہنچانے کے لیے، اور یہ جو ایموشن اس کے اندر ہیں ان کو بھی یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، اور جو اس کی ٹون ہے، کانٹیکسٹ ہے، اسٹرکچر ہے، آرگنائزیشن ہے، بگننگ ہے، مڈل ہے، اینڈ ہے، ایز اے ہول جو ہے نا وہ سارے کا سارا وہ پورا کنوے کر رہا ہے، اور میسج دے کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی کسی چیز کا، کسی پوئم کا میسج نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ اوورآل ایک پورا 2-3 اس میں بند کرنا چاہیں کہ یہ مین باڈی فارمولا کیا ہے پوئم کا، تو یاد رکھیے گا ٹاپک سینٹینس، دین سپورٹنگ ڈیٹیلز، اینڈ دین کنکلوڈنگ سینٹینس۔ اب یہ ایک پیراگراف کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ ڈیٹیلز، اور اس کے بعد کنکلوڈنگ جو ہوتے ہیں سینٹینسز ہوتے ہیں وہ، اور یہ ہر پیراگراف کا علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ 2-3-4 پیراگراف بناتے ہیں تو ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ سب سے اوپر ہو سکتا ہے اور آخر میں کنکلوژن ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ پوئم کو آپ جیسے سوچتے ہیں اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کورس میں یہ نہیں ہے پوئم اور آپ نے لکھنی ہے امتحان میں آپ بیٹھ کے اور آپ کو کوئی ان سین آپ کے لیے آ گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں نے اس کی جو ذہن میں یہ رکھنے کہ ورڈز آن پیج آر سورس آف میننگ، آپ کو باہر سے کوئی ہیلپ نہیں ملنی۔ ورڈز آن پیج 2 چیزیں ملیں گی، ورڈز آن پیج جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ، اور ساتھ آپ کی اپنی امیجنیشن، اور آپ نے جتنی بھی پیچھے زندگی گزاری ہوئی ہے اس کی جتنی بھی سوچیں، آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے، آپ کی ایموشنز ہیں، آپ کی فیلنگ ہے، وہ ساری آپ جب ساتھ ملا کے چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے پوئٹری کو کریٹیکل انالائز کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیپر میں آ جائے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے تو بھی آپ اس کو کریٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں، اور زیادہ فوکس اس لائن پر کرنا ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیوٹل لائن ہے، یہ سینٹرل لائن ہے، اور یہی لائن ہمیں بتانے جا رہی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کریٹیکل اپریسیشن، اور اسی کو کریٹیکل انالیسس بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔